السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، آج ہم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی تکلیف کا واقعہ پڑھیں گے کہ کس طرح دین کی خاطر انہوں نے تکالیف جھیلی اور مشقتیں جھیلی اور دین پر ثابت قدم رہے اور دین کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کے ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرم اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لیٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا۔ اللہ! یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا ہے، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ میرے بھائیو، حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک کامل اتباع نصیب فرمائے اور ہمارے اندر بھی دین کا وہ جذبہ پیدا ہو، وہ شوق پیدا ہو، وہ محبت پیدا ہو جو ان کے اندر تھا۔ میرے بھائیو، اس کے لیے ہمیں یہ واقعات پڑھنا، ان کو غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا اور دین کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے پورا کا پورا تو دین پر چلنا آسان ہوگا اور دین سے محبت پیدا ہوگی۔ اس کے لیے بھائیو ان واقعات کو پڑھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے بارے میں پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بارے میں پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔